بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں، اس کا تھوک بھی پاک، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے یہ، ترغیب حلال جانوروں کی، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کہ پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے، تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ بمبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آگے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مسٹنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ مقصد لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس سے بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے،
نماز کے لیے جگاتا ہے تو یہ برکت والے جانور ہیں. حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے. شوقیہ کتا پالنا کیسا ہے؟ مجھے کتا رکھنے کا شوق ہے. کیا کتا پالنا جائز ہے؟ ملک احسان: بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. شوقیہ نہیں پال سکتے کتا. آپ صرف شکار کی نیت سے پال سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے، جیسے پیرٹس پالے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے چھتوں پہ، حفاظت کے لیے کتا رکھنا پڑتا ہے ان کو، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی چوکیداری. شوقیہ بہرحال پالنا حرام ہے. مسلمانوں کے ہاں کبھی بھی یہ کلچر نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اجر میں 1 قرات کم ہوگا. 1 قرات کہتے ہیں پہاڑ کے برابر. جتنی نیکی ہے نا آپ کے، وہ کتا پالنا آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہے گا. جو آپ نے صدقہ خیرات نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری مائنس ہوتی رہیں گی ڈیلی بیسس کی بیس پہ. اس لیے کتا کبھی نہ پالیں. اور حرام جانور پالنے کی بھی شریعت میں ترغیب نہیں ہے. حلال جانور پالیں آپ. حرام میں بلی پالنا یہ جائز ہے لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے. حلال جانور پالیں، اس میں برکت بھی ہے، پیغمبروں کی سنت بھی ہے، اور اس سے قوم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، گوشت کھانے کو ملتا ہے، پروڈکٹ بڑھتی ہے حلال چیزوں کی. تو اس لیے پالیں. ہرن پالیں آپ، مرغیاں پالیں. ایسی خوبصورت نسل کی مرغیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. مور پالیں آپ. کتنا خوبصورت جانور ہے، ایسے اسٹائل سے گھومتا ہے. ہم نے پالے ہوئے، آپ کبھی آئیں ہمارے یہاں دیکھیں، ایسے خراما گھوم رہے ہوں گے ایسے خوبصورت اسٹائل میں. اور پھر مرغیاں میں انڈے چوزے، اتنا مزہ آتا ہے اس میں. بکریاں پالیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا دمبے پالیں کجلے سرگودا کے. کتنے عرصے سے تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہے. ایک صاحب نے رابطہ کیا، انشاءاللہ بھی لینے جاؤں گا میں. یہ اونچے خریدوں گا، فری پاکٹ کی بات نہیں کر رہا. اتنے اونچے کجلے، ان کے پیچھے گھی کے ڈبے لٹک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دمبے کے پیچھے اتنی خوبصورت چکی لٹکائی ہے. تو کبھی آپ اللہ کے مشورے پر تو عمل نہیں کر رہے، آپ میرے مشورے پر عمل کر کے کبھی وہ چکی بھی کھا کے دیکھیں. اللہ نے وہ چکی اسی لیے تو لٹکائی ہے نا، یہ گھی کا ڈبہ، تاکہ جب یہ دمبا ذبح ہوگا تو اس کا گوشت اسی چکی میں پکا کے کھانا، اور یہ کوکنگ آئل میں نہ پکا دینا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، وہ چکی اٹھا کے پھینک دی، اس کا صابن بن رہا ہے، اور اس گوشت کو آپ کوکنگ آئل میں پکا کے اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو. تو یہ دمبے کے پیچھے اتنی موٹی چربی اللہ نے لٹکائی ہے. دمبا ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں اٹھاتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو یہی گھی کا ڈبہ ہے، اسی میں یہ گوشت پکا کے کھائے گا. تو کتنا مزہ آتا ہے. تو مجھے تو بتانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، آپ سوچو کھانے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. اور اس سے آدمی کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، طاقت بھی آتی ہے جسم میں، بیماریاں بھی نہیں ہوتی. کولیسٹرول کے جو مسائل ہیں نا، یہ ان کوکنگ آئل کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا ورزش کیا کریں، اور یہ دمبے شمبے چربی کھایا کریں. جانوروں کی، گائے کی بھی چربی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی بکرے کی بھی کھا سکتے ہیں. پالیں اور کھائیں، اور اس میں دل بھی بہلائیں ان جانوروں سے. حلال پالا کریں، حرام کی طرف نہ جائیں. ہمارے ابا نے گھر میں بہت ساری بلیاں پال رکھی ہیں. ہمیں بلیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلیوں کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ ناپاکی ہوتی رہتی ہے. ہمارے ابا ہمیں چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن بلیوں کو چھوڑنے کو بالکل تیار ہیں. ہم نے بہت برداشت کیا، لیکن نہ تو بلیاں مانتی ہیں نہ ابا مانتے. جب بھی ہم بلیوں کو کہیں جنگل میں چھوڑنے کا کہتے ہیں تو ہمارے ابا ہم پر چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر بلیوں کو جنگل میں کچھ ہو گیا تو اس کا گناہ تم لوگوں پر ہوگا. بتائیے کیا واقعی ہمیں گناہ ہوگا؟ ہم ایک بلی کو تو ٹھیک سے پال سکتے ہیں، مگر ابا نے بلیوں کا پورا خاندان پال رکھا ہے. بتائیے ہم کیا کریں؟ ابا کو سمجھائیں محبت سے. میرا یہ کلپ بھی سنا دیں. حلال جانور پالنے چاہیے، اس سے مرغیاں پالیں، اس سے انڈے ملیں گے. دل اس میں بھی بہل جاتا ہے. بعض لوگ بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں کتوں سے ایک مناسبت ہے، بلی سے محبت ہو گئی ہے. آپ تھوڑے دن مرغیاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی. بکریاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی. دودھ ملے گا اس سے بہترین. بکری بچے دے گی، بقرعید میں ذبح کریں، وہ بیچ بھی سکتے ہیں. کتنا فائدہ ہے اس کا. اور یہ جو حلال جانور ہے نا، ان کے پیشاب اور لید اور گوبر اور میگنیوں میں بیماریاں بھی نہیں ہیں. تو ان میں وہ بیماریاں نہیں ہیں جو حرام جانوروں کی گندگی میں بیماری ہیں. کتے کی گندگی ہے، یا کتے کا تو تھوک ناپاک ہے، اس میں تو بہت سخت جراثیم ہوتے ہیں. اور بلی کا جو ہے اس کی بھی جو گندگی وہ نکالتی ہے، اس میں بیماریاں ہیں. جبکہ یہ جو حلال جانور ہے نا، ان کے گوبر میں اور ان کی پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں. وہ جرمز نہیں ہے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ. یہ نہیں کہ اب گھر میں گوبر رکھنا شروع کر دیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی صفائی بھی ضروری ہے، لیکن وہ اس سے وہ گندگی نہیں ہوتی. پھر اس سے آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں اور ایک سکون ملتا ہے ان کو دیکھ کے. تو اس لیے شریعت نے حلال جانوروں کی ترغیب دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، کہ مرغے کو برا مت کہو، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں مرغے کی اذان سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے.
تو یہ پیارے جانور ہوتے ہیں، ان سے دل بہلائیں آپ۔ بلی بھی پیاری سی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت سی ہوتی ہے، لیکن یہ ترغیب نہیں ہے اس کی، اس لیے بلیوں کی کاروبار کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو میں ترغیب یہی دوں گا ابا کو کہ بلی کے بجائے حلال جانور پالیں آپ۔ لیکن اگر ابا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دیکھیں، آپ پر ابا کے اتنے احسانات ہیں، ابا کی خاطر اولاد کو کچھ برداشت کرنا۔ آج کل مسئلہ اولاد کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بڑے ہماری مرضی سے چلے، تو پھر یہ بڑا پن تو نہ ہوا نا۔ آپ کو چاہیے آپ ابا کی مرضی سے چلیں، تو ابا کی چاہتوں کو اپنی چاہت پہ ترجیح دیں، ابا کی خواہشات کو اپنی خواہشات پہ ترجیح۔ تو جب تک آپ چھوٹے ہیں آپ ابا کی مان کے چلے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو شادی کر کے الگ ہو جائیں آپ۔ بیٹیوں کی تو ویسے ہی شادی، میرے خیال ہے سوال بھی کسی خاتون نے پوچھا ہے، ہاں زارا، تو آپ کی جب شادی ہو جائے گی آپ اپنے گھر کی ہو جائیں گی، وہاں اپنا پالنا بلیاں، اور بیٹے جو ہے وہ بھی شادی کر لیں گے تو بہو کو الگ رکھ لینا، بھائی بیوی کو اپنی الگ رکھ لینا۔ اب جب تک بچے ہیں تو ابا کے حساب سے چلیں، قربانی دینی چاہیے بڑوں کی خاطر، تو برداشت کرنا چاہیے بڑوں کو۔ تو ابا کو تو میں بھی سمجھا رہا ہوں، آپ بھی سمجھا دیں کہ ابا نہ پالیں بلیاں، پالنی ہیں تو ایک پال لیں، مرغیاں پال لیں، آپ بکریاں پال لیں۔ اتنے اچھے اچھے کیج آ رہے ہیں آج کل، نیٹ پہ آپ سرچ کریں مرغیوں کے اتنے زبردست کیج ہیں، پھر مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں، پھر اس سے دے دنادن چوزے نکلتے ہیں، ایسے پیارے پیارے چکس ہوتے ہیں، وہ ایسے اچھلتے کودتے، وہ منظر دیکھا کریں، دماغ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ پھر دیسی انڈا کھانے کو ملے گا، ہاف بوائل انڈا پکا کے کھائیں۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں بھائی جو فارمی انڈا جو ہے نا اور دیسی میں بڑا فرق ہے، فارمی 5 انڈے اور دیسی 3 انڈے، اور دیسی انڈے میں جو غذائیت ہوتی ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں میں مشغول ابا کو کر دیں آپ۔ تو بہرحال ہم ابا کو سمجھا ہی سکتے ہیں، آپ بھی سمجھا دیں، پھر بھی نہ مانے تو پھر آپ ابا سے لڑیں نہیں، برداشت کریں ابا کی بات۔ آپ لوگوں نے شادیوں کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے، پھر وہاں جا کے اپنی مرضی چلائیے گا، یہاں آپ ابا کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی جنگل میں بلی چھوڑ کر آئے تو انہیں نقصان ہو گیا تو گناہ کوئی نہیں ہوتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلی کو کہیں چھوڑ دیا تو کوئی کھا گیا تو کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بلی کو خریدنا بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی سے بھی منع کیا ہے۔ اگرچہ جمہور کے نزدیک یہ حدیث کراہت تنزیہیہ پر معمول ہے۔ کراہت تنزیہیہ کا مطلب یہ کہ حلال ہے لیکن مکروہ ناپسندیدہ ہے، تو اس لیے بلی بیچنا خریدنا حرام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور وہ جو حدیث ہے جس میں منع کیا ہے تو اس حدیث کو کراہت پر اس لیے معمول کیا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے تو پاک جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے جمہور فقہاء نے کہا ہے کہ یہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے یہ کراہت کے درجے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ناپسند کیا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ بہرحال کوئی بلی خریدتا بیچتا ہے تو حرام نہیں کہا جائے گا، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ حلال جانوروں کی حوصلہ افزائی کی ہے شریعت نے، بھائی بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، اور جو جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان کو پروموٹ کریں، اس میں انسانیت کا فائدہ ہے۔ بلیوں میں کیا رکھا ہے؟ بلیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور بڑی پل جاتی ہے، بڑی محبت دیتی ہے، تو بچے پالیں، بچوں کو نسلیں روک لی ہیں۔ بچے تو بلی سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے بچے باتیں بھی کرتے ہیں، بلی تو میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ بلی کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے اچھلتے کودتے ہیں، بڑا ایک خوبصورت سا ماحول لگتا ہے جہاں بلی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی، لیکن اپنے بچوں سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی بلی۔ تو اپنے بچے پیدا کریں، ان کو زیادہ ٹائم دیں، اس سے زمین کو انسان ملیں گے جو زمین میں ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، جس سوسائٹی میں زیادہ بچے ہوں وہاں جوانوں کی کثرت ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں کا بچپن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو جوانوں کا جو ینگسٹر کا جو گروتھ ریشو وہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی بھی کنٹری میں جب کمانے والے زیادہ ہوں گے، ہاتھ پاؤں زیادہ ہوں گے، صحت مند، تو ظاہر ہے وہ ملک ترقی کرے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں اتنی آبادی اس لیے غریب ہے، وہ بھائی آبادی زیادہ ہے تبھی جو تھوڑا بہت ہمیں مل رہا ہے کھا رہے ہیں ہم، تو اس آبادی کی وجہ سے لوگ باہر ملکوں سے کما کے بھیج رہے ہیں۔ اگر آبادی بھی کم ہوتی اور حکمران بھی یہی ہوتے، ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہوتا اب تک۔ تو شکر کریں ایک آبادی ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو اس لیے بلی سے زیادہ بچوں کو فوکس کریں۔ زوجہ بابر خان، یہ ہمارے ملکوں میں جو حرام جانوروں پالنے کا رواج آیا ہے نا، یہ غیر مسلموں سے آیا ہے۔ غیر مسلموں میں بچے نہیں ہوتے، شادیاں بھی 50 سال کے جب بڈھے ہو جاتے ہیں تب جا کے کرتے ہیں، جب کسی کام کے رہتے ہی نہیں، تو پھر وفا بھی کرتے ہیں بیوی سے۔ تو ظاہر ہے 16 سال میں شادی، 18 سال میں شادی کرتے تو وفا کرتے تو مزہ بھی آتا، پتہ چلتا وفا کسے کہتے ہیں۔ 50 سال میں بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں، پھر شو مارتے ہیں کہ ہماری بس ایک ہی بیوی ہے، گرل فرینڈ نہیں۔ تو
اور پھر بچے دیکھ لو، ایک آدھ وہ بھی جا کے ایک آدھ ہی بچہ ہوتا ہے ان کی زندگیوں کی تو رونقیں ختم ہو گئی ہیں. تو انہیں تو کتے بلی سے ہی دل بہلانا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں جلد شادی کا حکم دیا، نسل بڑھانے کا حکم دیا، اور ان سے محبت کریں. بلیوں کی جگہ بچوں کو پالیں، جتنی محبت دیں گے کل ہی آپ کو بھی اتنی ہی محبت دیں. ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں، اس کا تھوک بھی پاک ہے. لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے یہ. ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے. مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے. حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے. تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے. تو اس لیے حلال جانوروں کی. سورہ قلم کے اختتام پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. ایسی کون سی بات ہے قرآن میں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ایڈوائز ہے سب کے لیے. دیکھیے ہر شخص کو ہر قسم کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ ہر ٹاپک ہر ایک کا نہیں ہوتا. بوڑھوں کو آپ نصیحت کرو، ایسی چیز کی نصیحت کرو جو بوڑھے پہ جج ہی نہیں رہی ہے، جج نہیں رہی ہے اس کے اوپر. آپ کسی بوڑھے کو نصیحت کر رہے ہو کہ کبھی جم چلے جایا کرو، کیا کہ کیسی باتیں کر رہے بھائی. ایسا ہی ہے نا، جس کے دونوں گردے بالکل ٹھیک ہوں، بالکل فٹ فاٹ ہو، آپ اسے نصیحت کر رہے ہو کہ پتھری کا علاج کراؤ، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو. وہ کہے گا بھائی یہ اس کے لیے ہے جس کے گردوں میں پتھری ہو. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ہر ایک کو، یعنی جو ہر ایک کے لیے نصیحت ہو، بلکہ ہر کتاب کا ٹاپک دوسری کتاب سے الگ ہوتا ہے. اس ٹاپک کی کتاب میں یہ لوگ پڑھیں گے، اس ٹاپک کی یہ لوگ پڑھیں گے، اس ٹاپک کی یہ لوگ پڑھیں گے. قرآن کہہ رہا ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین. قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ تمام جہانوں کے تمام جنات اور تمام انسانوں کو نصیحت، گائیڈنس، رہنمائی. یہ صحیح ہے یہ غلط؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ایسی کون سی بات ہے جس کی ضرورت امریکہ کے صدر کو بھی ہے، جاپان کے سائنسدانوں کو بھی ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ہے، ایک ملازم کو بھی ہے، ایک آفیسر کو بھی ہے، ایک فوجی کو بھی ہے، ایک ڈاکٹر کو بھی ہے، سائنسدان کو بھی ہے، طالب علم کو بھی ہے، ٹیچر کو بھی ہے، عالم کو بھی ہے، ایک عامی آدمی کو بھی ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، ساس کو بھی، بہو کو بھی، سسر کو بھی، داماد کو بھی، پوتے کو بھی، نواسے کو بھی، دادا کو بھی، دادی کو بھی. کیا ہے بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں آ رہی بات. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے اس سے مستغنی دنیا میں کوئی بھی بولو نہیں. اصل میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں. دیکھو ساری دنیا کے سارے انسانوں کا ایک غم ہے نا، روٹی. غم ہے یا نہیں؟ دنیا کا ہر ملک اس فکر میں رہتا ہے کہ معیشت کو کیسے مضبوط کیا جائے. تو معیشت، پیٹ بھرنا، یہ ہر ایک کا غم ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ایک سب سے بڑا غم کیا لے کر آتے ہیں؟ پیٹ کیسے بھرے گا. یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی ہے دودھ پینے کے لیے، چپ چاپ تمیز سے پی لیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. پیدا ہوتے ہی پیٹ پکڑ لیتا ہے بچہ اپنا. پیدا ہوتے ہی کیا کرتا ہے؟ توند بھرو میری. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پیٹ خالی، پھر چیخے گا، پھر پیٹ خالی، پھر چیخے گا. چیختا ہی رہتا ہے، موت تک کھاتا ہی رہتا ہے پھر بیٹھ. تو اب اگر کوئی کہے کہ بھئی روٹی ایک ایسا غم ہے، روٹی سے مراد خوراک، رزق، ایسا غم ہے جو فلاں کا تو ہے مگر فلاں کا نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو خوب سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو حیثیتیں بنائی ہیں. ایک مادی حیثیت ہے اور ایک روحانی حیثیت ہے. اسلام میں اور غیر اسلام میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انہوں نے انسان کی روحانی حیثیت کو بالکل ختم کر دیا ہے اور تھوڑی بہت جو روحانیت انسان میں ہے اس کو کلچر کا نام دے دیا ہے کہ کلچر کا حصہ ہے، اس لیے فالو کر رہے ہیں. پہلے تو میں یہ بتاؤں انسان کی دو زندگی ہے، جسمانی اور ایک
روحانی. اس کے روحانی کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. پھر بہت ساری چیزوں سے ہمیں فرق پتہ چلتا ہے کہ انسان زمین پر بسنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو جانوروں کی طرح نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے سر میں درد ہو, سردی لگ گئی, جسم میں پین ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو جو میڈیسن دے گا پیناڈول, 2 گولی پیناڈول. یہی کنڈیشن آپ کے گدھے کو بھی ہو گئی تھوڑی دیر میں, بخار ہو رہا ہے, کانپ رہا ہے, اس کو لے کر جائیں گے, اس کو بھی کیا دے گا, بولو نا, پیناڈول. 2 کے بجائے 4 دے دے گا, 6 دے دے گا. ہم قربانی کے جانور لے کر آئے نا, 50 جانور تھے, تو ایک ملازم بھی ساتھ میں کہ بھائی تو ان کو سنبھال لینا. بہاولپور سے ہم لے کے یہاں اترے تو بڑی لمبی ڈرائیو ہے, جانور کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے, تو اتارتے ہی اس نے مزدور نے کیا کیا کہ سارے بچڑوں کو, گایوں کو کاغذ میں گڑ رکھا اور 6 یا 5 پیناڈول, 5 پیناڈول بنا کے کاغذ سمیت اندر حلق میں ٹھوس دی سب کے. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ آرام چاہیے ان کو, کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں ورنہ بیمار ہو جائیں گے. 6 پیناڈول سب کے حلق میں اتار دی. بڑے آرام سے انجوائے کرتے رہے, دم ہلاتے رہے پوری رات, ریلیکس. اندازہ ہی نہیں تھا ان کو کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. تو مادی اعتبار سے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں انسان میں کچھ چیزیں جانوروں سے بہت زیادہ مختلف ہیں. انسان کو نہانا پڑتا ہے, اس کے بغیر یہ صاف ستھرا نہیں رہتا. جانوروں کو نہانا اتنا کم از کم ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار آپ خرگوش کو دیکھ کے حیران ہو جاؤ, سرنگیں بناتا ہے اور مٹی پھینکتا رہتا ہے. وائٹ کلر کا خرگوش ہوگا, اتنی لمبی سرنگ بنائے گا, واپس نکلے گا, جھاڑے گا, بالکل ایسا ہی سفید نیٹ کلین جیسا گڈھا کھودنے سے پہلے. یہی کام آپ کسی انسان کے ذمہ لگا دیں کہ تو کھود, 1 گھنٹے میں اس کی جو حالت ہوتی ہے, آپ اس کو باقاعدہ سروس اسٹیشن بھیجتے ہیں, بھائی تیری سروس ہوگی, نہانے سے کام نہیں چلے. اتنا میلا, اتنا گندا ہو جاتا ہے. شیر گوشت کھاتا ہے, گوشت میں چڑیا مسواک نہیں کی, دانت صاف نہیں کیے, پھر بھی شیر کے دانت خراب بولو نہیں. ہمارے 2 دن میں خراب ہو جاتا, الجھن ہونے لگتی, بے چینی ہونے لگتی ہے, برش کرنا پڑتا ہے, مسواک کرنی پڑتی ہے. کبھی کسی جانور کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کوئی نہ بدبو آتی ہے ان کے جسم سے, نہ کوئی بیماری لگتی ہے ان کو. اس بیس پہ انسان اگر یہ کام نہ کرے, چلنا پھرنا عذاب بن جائے اس کا. اتنی بدبو, بیمار بھی ہو جائے گا. جانور بال نہیں کاٹتے پھر بھی تمیز سے رہتے ہیں. انسان اگر چھوڑ دے, بعض سکھوں نے چھوڑا ہے, کیا حال ہو جاتا ہے, سے لگتا ہے جھاڑیوں میں آدمی بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہیں جھاڑیاں ہیں, اس میں بندہ چھپ کے دیکھ رہا ہے. یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. اس کو تراش خراش کرنی پڑتی ہے, ناخن برابر کرنے پڑتی. یہ سب چیزیں اس کی علامت ہے کہ تہذیب کے معاملے میں, تہذیب انسان میں اور جانوروں میں بہت زیادہ فرق ہے. تہذیب, انسان تہذیب یافتہ ہے, جانور تہذیب یافتہ نہیں ہے. اب یہ تہذیب صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ناخن کاٹو, دانت صاف کرو. یہ تہذیب انسان کے اعمال میں بھی جھلکتی ہے, انسان کے اعمال میں بھی جھلکتی ہے. جانور جو چیختے ہیں وہ چیختے ہیں, وہ سلولی نہیں بولتے, وہ لاؤڈلی بولتے ہیں. جیسے گدھا ہے, گدھے کی مثال ہر جگہ پہ آتی ہے. گدھا جب بولے گا تو ایک ہی ٹون ہے, ہمیشہ اسی ٹون میں بات کرے گا. وہ مکمل اسپیڈ کے ساتھ پھیپڑوں میں ہوا لے کے جائے گا اور پوری تمیز سے نکالے گا. یہ سٹائل ہے اس. آرام سے بات بولو, کوا کائیں 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 کرتا رہے گا. انسانوں میں there are 2 types. جیسے انسانوں میں گندے میلے بھی ہوتے ہیں, صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں. کچھ نہاتے ہیں, ناخن تراشتے ہیں, بال تراشتے ہیں, کچھ ایسے ہی چرسیوں موالیوں کی طرح رہتے ہیں. تو جو نہانے دھونے والے, صاف ستھرے رہنے والے, اچھا انسان لباس پہنتا ہے, جانور لباس نہیں پہنتے. اصل میں یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا, یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کو میڈیکلی ایک مخلوق سمجھ رہے ہیں, اور یہ جو ہم کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ڈانس کی کلچر ہے. یہ کیا ہے؟ کلچر. یعنی کلچر اگر آپ کا وداؤٹ کلوتھ ہو جائے تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ان سے. انسان لباس پہنتا ہے,
جانور لباس نہیں پہنتے. لباس سے مجھے چٹکلا ہمیشہ یاد آتا. ایک چوہا دریا کے کنارے گیا, ہاتھی سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل. ہاتھی غسل کر رہا تھا دریا میں. ہاتھی نے کہا بھائی یہیں سے کام بتا دے, کیونکہ میرے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے, ویٹ ہے, اتنی ٹینشن میں ہوں گا. اس نے کہا نہیں یار بہت ضروری کام ہے, کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے باہر آ. ہاتھی بیچارہ اتنی ٹینشن میں, وہ کروٹیں بدلتا, اتنی مصیبت سے نکلا, گھنٹہ لگ گیا اس کو. چوہے نے کہا بس اب واپس جاؤ. ہاتھی نے کہا کمبخت کام تو بتا, کیا اتنے کیوں بلایا؟ کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تم جو سوئمنگ کر رہے ہو کہیں میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں کر رہے. تو یہ تو خیر ایک چٹکلا ہے نا, لیکن ہاتھی چوہے کا تو دور کی بات, اپنا انڈر ویئر بھی بولو نہیں ہوتا. اس انسان کا لباس ہوتا ہے. جانور کنگھی نہیں کرتے, انسان کیا کرتا ہے؟ کنگھی نہ کرے, برش نہ کرے بالوں میں, بھوت بن جائے گا. چڑیل, عورتیں چڑیل بن جائیں گی, مرد جن بھوت بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو انسان کو کتنی زینت اختیار کرنی پڑتی ہے, کتنا اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کو سروس ٹیوننگ کی ضرورت ہے, جانوروں کو ضرورت نہیں. اس کو مہذب رہنے کے لیے, انسان کا بچہ رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. جانوروں کو نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ حیوان ہیں. ان کو کیا تہذیب سے ان کا کیا تعلق, ان کا تہذیب سے کیا تعلق. تو یہ صرف لباس. اچھا خوراک دیکھ لو, جانور کچے گوشت کھاتے ہیں, انسان کھا سکتا ہے بھائی؟ جانور گٹر کے پانی پی رہے ہوتے ہیں, انسان پی سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں پیے گا. انسان نہیں پی سکتا, بیمار ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں عادت خراب ہو گئی ہے, نہیں بھائی شروع سے ہی ایسا ہی ہے, شروع سے ہی ایسے ہی ہے. یہ گن بلا انسان نہیں ہضم کر پاتا. جانوروں میں جو گوشت خور ہیں وہ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے, وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں جو گوشت خور ہیں. انسان بھی گوشت کھاتا ہے. انسان کی طبیعت ہر گوشت کی طرف مائل نہیں ہوتی. یہ جو چائنا والے کھا رہے ہیں نا, ان کی تو ہسٹری ہے کہ جنگوں میں قید زدہ ہو گئے تھے, کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا, مرنے لگے تھے. انہوں نے جو بلی آ گئی تو بلی کھا لی, کتے آ گئے تو پھر یہاں سے ان کو عادت پڑی ہے. ورنہ نارملی غیر مسلم بھی دنیا میں کتے بلی نہیں کھاتے, نہیں دل والے. انسان ہے نا, وہ کیسے گندگی کو کیسے کھائے گا بھائی, وہ کہ کیوں کھاؤں گا. تو اب مسئلہ یہ ہے جو بات سمجھنے کی ہے. آج بیان تھوڑا مختصر کروں گا, پچھلی دفعہ بہت لمبا ہو گیا تھا. اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تہذیب کا تعلق صرف کپڑوں سے, کھانے سے, دانت صاف کرنے سے, صفائی سے, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں بھائی, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. اعمال میں بھی تہذیب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ تہذیب اعمال میں جو پیدا ہوگی, یہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں بتاتا. غیر مسلم صرف اتنی تہذیب آپ کو بتائے گا جس سے ان کا نظام چلتا رہے, لوٹ مار نہ مچے. وہ کہتے ہیں چوری غلط ہے. چوری کو انہوں نے حرام کیوں قرار دیا ہے بھائی؟ پورا ملک کا نظام خراب ہو جائے گا, مسئلہ خراب ہو جائے گا. جبکہ اسلام میں چوری کیوں حرام ہے؟ جس وجہ سے اسلام میں زنا حرام ہے اسی وجہ سے چوری حرام, کہ بد تہذیبی ہے. وہ انسان پہ سوٹ نہیں کرتا کہ اپنی خواہش گدے گھوڑوں کی طرح پوری کرے, وہ کہ جس سے بھی ریلیشن ہو گیا بس ہو گیا. بلکہ وہ پیر بنا کے رہتا ہے, وہ جوڑے بنا کے رہتا ہے, اس کا خاندان ہوتا ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, نسب والا اور سسرال والا. یہ مہذب ہے. ہمارے لبرل لوگوں نے زنا کو تہذیب سے خارج کر دیا, ڈکشنری سے کیا کر دیا ہے, نکال دیا. حالانکہ گدے گھوڑوں کا کام ہے یہ زنا کرنا, گرل فرینڈ رکھنا. کتوں کا کام ہے, گدے گھوڑوں کا کام ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح انسان کی ترقی اس میں ہوگی کہ جتنا مہذب بنتا چلا جائے گا, جتنا مہذب اللہ کی نظر میں, اتنا ہی وہ انسانیت کے قریب ہوتا چلا جائے. بس یہی مذہب کی دعوت ہے. اور مہذب بننے کے لیے خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. مہذب بننے کے لیے دیکھو, میلا کچیلا رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یا صاف ستھرا رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے؟ صاف ستھرا رہنے کے لیے نا, کیونکہ صفائی تہذیب ہے. یہ تہذیب ہے نا. یہ میلا کچیلا رہنا بہت آسان ہے. تو جیسے ایک آدمی کو اپنے جسم کا میل دور کرنا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ میلوں میں رہ کے میلا بن چکا ہے, تو اسی طرح جو شخص گناہوں کا عادی ہو جائے, ناجائز کا عادی ہو جائے, چوری کا, زنا کا, لڑکیوں سے حرام دوستیاں, رشوت اور قطع رحمی, یہ سب بد تہذیبی ہے.
کہ جس ماں نے تمہیں جنا اس ماں کے سامنے تم اف کر رہے ہو، جس باپ کے جسم سے خدا نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارے وجود کا سبب بنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی، بے انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے یہ، انتہائی درجے کی. لیکن آج اس بد تہذیبی کو بد تہذیبی نہیں سمجھا جاتا. وفا تہذیب ہے، بے وفائی بد تہذیبی ہے. شکر تہذیب ہے، ناشکری بد تہذیبی ہے. جس خدا نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا، اس کی غلامی کرنا تہذیب ہے. اس خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا یہ کیا ہے؟ بد تہذیبی. ان تمام چیزوں میں آپ کو کون گائیڈ کر رہا ہے؟ قرآن. جو اصل پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اب اتنی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ انسان جتنا مہذب ہوگا نا، جتنا مہذب ہوگا اتنا کیا ہوگا وہ انسان. جتنا تہذیب سے دور ہوگا اتنا حیوانیت کے قریب ہوگا. تہذیب کی اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی انسان ہے، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو، چاہے وہ فرانس کا صدر ہو، وہ انسان پہلے، باقی سب کچھ بعد میں ہے نا. تو اس کو سب سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ وہ کیا بنے؟ مہذب. اور تہذیب کی ڈیفینیشن قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب بیان نہیں کرتی. باقی دنیا کی جو قومیں تہذیب کی ڈیفینیشن بیان کرتی ہیں صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر، انسانیت کو سامنے رکھ کر نہیں کرتی. خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ بڑی شاندار آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اٹھایا ہے اور جواب دیا نہیں ہے. عجیب بات ہے نا کہ سوال اٹھایا اور جواب نہیں دیا. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لو، اب وہ آپ سے بحث کر رہا ہے کہ یہ کام کیوں کروں، اور کام بہت واضح ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں بھائی کیا میں پاگل ہوں؟ کہتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ جب میں ایک کام کی اتنی تاکید کر رہا ہوں، اتنا سمجھا رہا ہوں، تو کوئی تو حکمت ہوگی نا اس میں. تو کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میں بیوقوف ہوں؟ کیا آپ بہرے ہو؟ کیا آپ اندھے ہو؟ اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں نا کہ سنائی نہیں دے رہا. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب نہیں دیا جاتا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سوال اتنا واضح ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. میں جب جملہ ادھورا چھوڑوں گا نا تو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، بات سن رہے ہیں. یہ ایسا سوال ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ دو سوال اللہ نے کیے ایک سینٹنس میں. کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو، میں نے کہا تھا نا جملہ مکمل کرنا پڑے گا، بنایا ہے، تاکہ میں تم بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. بس یہ سوال دے کے اللہ نے چھوڑ دیا، اس پہ غور کرتے رہو. یہ ایسا عجیب سوال ہے کہ اس کے جواب در جواب در جواب میں آپ جائیں گے نا، جب جواب دیں گے تو ایک اور سوال کھڑا ہوگا، پھر جواب دیں گے تو ایک اور سوال ہوگا، پھر جواب دیں گے تو ایک اور سوال ہوگا. وہ اتنے سوالات ہیں، ان کا جواب دیتے دیتے آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. اصل میں دنیا میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو اٹھائے ہی نہیں جاتے. وہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے اس کو موضوع بنایا ہو. فزکس کی کتاب میں آپ کو کیلکولیشن ملیں گی کچھ کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں تو اتنی دیر میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. کیمسٹری میں کچھ کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. میتھ میں جمع تفریق سکھایا جاتا ہے. لیکن دنیا میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. اس سوال پہ کوئی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی کام جو خود سے ہوتا ہے، اتفاق سے ہوتا ہے، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے؟ بولے نا بھائی. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں میرے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، میں بیان کرتا ہوں، غلطی سے میرا ہاتھ اس پہ لگ گیا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. یہ کام ہوا نا گلاس کا ٹوٹنا. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ تو میں جواب میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بھائی. بولے نا بھائی، ٹوٹ گیا ہے. تو اس سوال کے بعد پھر مزید کوئی سوال اٹھتا ہے؟ پھر آپ مزید کوئی سوال کر سکتے ہیں مجھ سے؟ زیادہ زیادہ سوری کا مطالبہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا، یا چلے غلطی سے ٹوٹ گیا تو تھوڑا آئندہ احتیاط کریں. یہی کہیں گے نا. مزید کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو اتفاق سے ہوا ہے، خود سے ہوا ہے، تو اس کی ریزن تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہو، میں گلاس اٹھاؤں اور یہ
ادھر دیوار پہ جا کے توڑ دوں، تو آپ کا حق بنتا ہے نا کہ یہ گلاس آپ نے کیوں توڑا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میرے ذمہ لازم ہے کہ میں اس کی وجہ بیان کروں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا، تو میں جواب میں کہوں کہ ویسے ہی، تو آپ فوراً بیان سے بھاگ جائیں گے، بھائی ان کو تو کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں لے گئے جاؤ، یہ بیان کرتے پھر رہے ہیں، ان کو تو خود دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی اٹھا کے گلاس توڑ دیا تو ہو سکتا ہے ایسے ہی اٹھا کے کسی کی گلا دبا دیں گے. بعد میں ہم پوچھیں بھائی ان کا گلا کیوں دبایا، انہیں ویسے ہی. ایسے ہی کسی کے سر پہ ڈنڈا مار دیں، ہم وجہ پوچھیں کیوں مارا، بولے بھائی ویسے ہی. ویسے ہی تھوڑی کوئی کچھ کرتا ہے. جس میں بھی ذرہ برابر حکمت ہوگی، ذرہ برابر عقل ہوگی، وہ ویسے ہی کوئی کام نہیں کرتا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے، یہ اگر اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی، ڈاروین کے جو نظریہ ہے، تھیوری ہے، ایسے اتفاق سے سب کچھ ہو گیا ہوتا، تو پھر ہمیں یہ ضرورت تھی یہ جاننے کی کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور اس نے اس کو کیوں بنایا. اس سوال کے جواب کی ہمیں ضرورت تھی. بولنا تو پڑے گا نا. اس سوال کے جواب کی ہمیں ضرورت تھی کہ کیوں بنایا. بھائی بن گئی، ایک حادثہ ہوا، نتیجہ حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، تو ہم پھر آگے جاتے ہی نہیں. تبھی جو ڈاروین کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہی ہو گیا، تب کیا جنت کیا جہنم کیوں بنے، بس لائف کو انجوائے کرو، مزے کرو، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ. اکبر الہ آبادی کا شعر سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ انہوں نے اپنے بچے کو خط لکھا تھا، وہ بچہ بڑا ماڈرن ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کو خط لکھا، چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. تو پھر تو لائف کو بس انجوائے کرنا چاہیے نا. تبھی گورے کہتے ہیں بس انجوائے کرو لائف کو. لیکن اگر یہ کائنات اتفاق سے نہیں بنی، اسے کسی نے بنایا ہے، تو آپ بتاؤ میں اگر ایک معمولی سا کام کرتا ہوں، ایک گلاس توڑتا ہوں، تو میرے ذمہ لازم ہے کہ اس کی وجہ پیش کروں، ورنہ یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. تو خالق کائنات جس نے ہمیں بنایا، وہ ایسے ہی کوئی کام کر سکتا ہے؟ پوری کائنات بنا ڈالی اس نے، اور اس کی کوئی ریزن نہ ہو، وجہ نہ ہو، ویسے ہی یہ ممکن ہے؟ بھائی اگر ممکن ہے تو بتائیے. تو اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے تو اس کی کوئی ریزن، اس کی ریزن میں جانا، اس کے بارے میں غور کرنا، یہ ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے. لیکن اگر اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے، خود سے نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کی کوئی وجہ ہوگی، وہ تلاش کرنا ہمارے ذمے ہے. اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ خود سے بنی ہے یا کسی نے اس کو بنایا ہے. تو یاد رکھیں، جو کام، جب کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا، تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے جو نظم و ضبط ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے، اتفاق سے فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے، اتفاق سے لگتی ہے نا، وہ تار ٹوٹی اور وہ آگ لگی، وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے ایسے دیکھا کہ اتفاق سے بجلی کی تار گری، اس سے آگ لگی، وہ آگ گئی جا کے چولہے میں، اور چولہے میں ایک بریانی پک کے تیار ہو گئی آپ کے سامنے ہے؟ بھائی اتفاق سے آگ لگی، یعنی آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھی اتفاق سے آگ لگ گئی نا، وہ درختوں کی رگڑ سے کہتے ہیں لگ جاتی ہے آگ. تو اتفاق سے جو آگ لگی، تو وہاں جو بھینسیں اور ہرن گھوم رہے تھے، ان کے کباب بن کے آپ کے سامنے آ گئے، بہترین، آپ کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بتاؤ دنیا میں کوئی ایک اتفاق بھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ اتفاق سے یہ ہوا ہو تو اس کے نتیجے میں اتنی اچھی چیز وجود میں آ گئی ہو؟ جاپان کے سائنسدان روبوٹ بناتے ہیں نا، تو روبوٹ بعض دفعہ بیچارہ خراب ہو جاتا ہے اتفاق سے. بنا کبھی ہے اتفاق سے؟ بولو نا بھائی. تو یہ ڈاروین نے ایسا کوئی نظریہ کیوں نہیں پیش کیا کہ یہ جو بے جان روبوٹ ہے، نہ جو ہنستا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی چیز خود سے پکڑ سکتا ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے، نہ زندگی ہے، وہ کروڑوں اربوں سال کوئی لوہا پگھلا تھا اور ترقی کرتے 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 پورا ایک روبوٹ کی شکل میں وجود میں آ گیا. اگر ڈاروین کوئی ایسا نظریہ پیش کرتا تو لوگ مان لیتے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ مان لیتے. تو پھر بولے نا نہیں مانتے. بھائی بے جان چیز وجود میں نہیں آ سکتی، جاندار کہاں سے آ سکتی ہے وجود میں؟ جان، حیات کو تو اب تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکا ہے کہ یہ حیات ہوتی کیا چیز ہے، زندگی نام کس چیز کا ہے. تو اتفاق سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، انتظام نہیں ہوتا، سنوری بھی نہیں ہوتی، بلکہ سوری بھی جو چیزیں سور چکی ہیں اتفاقی حادثات کے نتیجے میں وہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس کی ایک اور بہترین مثال ہے، آپ کسی فیکٹری میں گئے، وہاں آپ نے دیکھا جو فیکٹری کے جو مالک ہے وہ اپنا ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھا ہوا ہے، مینیجر صاحب دوسرے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی ٹیبل رکھ کے سامنے اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں.
اور کچھ مزدور وہاں کام میں لگے ہوئے ہیں, کچھ مال اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کر رہے ہیں, مشینیں اپنی جگہ حرکت کر رہی ہیں. آپ نے جا کے کسی بہت بڑے سائنسدان کو بلایا اور آپ نے اس سائنسدان سے پوچھا یار یہ فیکٹری آپ بتا سکتے ہو کہ یہ کیسے وجود میں آئی؟ وہ جواب میں کہے کہ یار ایک دھماکہ ہوا تھا, اس دھماکے کے نتیجے میں چونا اور سیمنٹ ٹائپ میں جو چیزیں سیمنٹ میں ڈلتی ہیں نا, ریت بجری اڑ کے وہ جناب ایسے ہوتے 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 وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا یار, بھائی کروڑوں سال میں ایسا ہوا ہے, کروڑوں سال میں تو ہو سکتا ہے نا, آپ کے ہاں شاید کروڑوں سال میں ہو گیا ہو ایسا. پھر بارشیں ہوئی تو اس سے گارا بن گیا, پھر کئی جگہوں پہ گارا بنا تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ کروڑوں سال ہوائیں چلتی رہیں تو وہ گارے سے ایک خاص طریقے سے تناسب سے چلتے چلتے اس گارے سے اینٹیں وجود میں آ گئیں. اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ بھائی پھر ایک دن کیا ہوا, کروڑوں اربوں سال تک وہ اینٹیں ایسے ہی پڑی رہیں تو اتفاق سے زمین میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طوفان آیا ہوگا جس طوفان سے وہ اینٹیں آپس میں ترتیب سے آ کے جڑ گئیں اور فیکٹری کی ایک دیوار وجود میں آ گئی. پھر کروڑوں اربوں, کیونکہ سائنسدانوں کے پاس ٹائم کی کمی, کوئی گن تھوڑی رہا ہے وہاں بیٹھ کے, وہ جب کہتے ہیں نا انسان اتفاق سے وجود میں, کیسے آ گیا؟ وہ کروڑوں اربوں سال تک ایک جرثومہ تھا, وہ اربوں سال تک پھر وہ مچھلی بنا, پھر اربوں سال پہلے پودا بنا, پھر وہ اربوں سال کے بعد وہ ایک مچھلی بن گیا, پھر وہ اربوں سال کے بعد یہ بن گیا, پھر اربوں سال پہلے بندر بن گیا, پھر اربوں سال کے بعد انسان بن گیا, اور اربوں سال کے بعد اب انسان کے بعد بھی کچھ بن جائے گا. جب آپ کہتے ہیں نا بھائی 10,000 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انسان ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا 10,000 سال پہلے تھا, تو کہتے ہیں بھائی اربوں سال لگتے ہیں. تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ اربوں سال میں ایک دیوار کیوں نہیں کھڑی ہو گئی بڑی ترتیب کے ساتھ, پھر 4 دیواری, پھر آپ کہتے ہیں اس میں مشین کیسے آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی لاوا پگھلا تھا, اس سے جو لوہا پگھل کے باہر آیا, اس لوہے سے سریا بنا, اس سریے سے چھت ڈلی, یعنی وہ فرضی کہانیاں گھڑتے 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 بنتے بنتے بالآخر ایک دن دھماکہ ہوا تو ایک صاحب جا رہے تھے, وہ دھڑام سے اٹھ کے اپنی کرسی پہ آگے بیٹھ گئے, جن کو فیکٹری کا اونر بنا دیا گیا, مالک قرار دے دیا گیا. تو یہ ممکن ہے کیا عقل سے اس دعوے کو تسلیم کر لینا؟ بولے نا بھائی ہاں, ایک جگہ فیکٹری تباہ و برباد ہو گئی ہو, ساری برباد ہو گئی ہو, اور وہ جو اونر تھا وہ ادھر مرا ہوا پڑا ہو بیچارہ, اور وہ مینیجر صاحب الٹے اوندھے پڑے ہوئے ہوں, تو آپ پوچھیں یار یہ کیسے ہوا؟ تو اس میں دونوں امکان ہے, ہو سکتا ہے یہ خود نہ ہوا ہو, کسی نے بم رکھ کے دھماکہ کیا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کوئی حادثے کے نتیجے میں خود بخود ایسا ہو گیا ہو. تو یہ دنیا میں پاگل سے پاگل انسان بھی سمجھتا ہے کہ جن چیزوں میں مینجمنٹ ہوتی ہے, سمری بھی ہوتی ہیں, وہ خود بخود نہیں ہو سکتی. کچھ دن پہلے ایک ایتھیسٹ آئے بحث کرنے کے لیے نا کہ یہ کیسے یار, یہ مجھے وہ انہوں نے کوئی ڈاروین کے نظریے پڑھ کے نا پاگل ہو گئے تھے وہ بیچارے. تو میں نے ان سے کہہ رہے ہیں یار یہ تو خود بخود ہوا ہے سب کچھ. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ایک جنگل میں ایک آدمی جس نے کبھی, انسان تو بہت پیچیدہ مشین ہے, خربوزے کی میں نے کہا ایسی مثال دیتا ہوں جو بہت ہی سادہ سی مثال ہے. میں نے کہا جنگل میں یا کسی صحرا میں جس شخص نے کبھی پودے سے پھل بننے کا عمل نہ دیکھا ہو, آپ اس کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں آؤ میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں. بھئی کیا جادو ہے؟ بھئی یہ خربوزے کا بیج ہے نا, ابھی دیکھو اس میں جادو کیا ہوتا ہے. جادو یہ ہے کہ جی خربوزے کے بیج کو زمین کے اندر ڈال دیا, پانی ڈالتے رہے, تو اب وہ پوچھ رہا ہے بھئی اب کیا ہوگا, کہنا دیکھنا اب کیا ہوگا. دیکھیں زمین کا کام ہے چیزوں کو کھا کے ختم کر دینا. زمین میں انسان کو ڈالیں گے وہ بھی ختم, زمین میں لوہے کو ڈالیں گے وہ بھی ختم, سونے کو ڈالیں گے وہ بھی ختم. آپ نے کہا کہ میں زمین میں اس بیج کو ڈالوں گا لیکن ختم نہیں ہوگا, دیکھنا عمل کیا ہوگا, الٹا عمل شروع ہو جائے گا. تو زمین میں ڈالا بیج, وہ پوچھ رہا ہے بھائی اب کیا ہوگا, دیکھنا اب کیا ہوگا. اس سے ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا نکلا, تو حیران ہوگا نا وہ سامنے والا جس نے کبھی پودے بننے کا عمل نہ دیکھا ہو. آپ کہیں ابھی جادو ختم نہیں ہوا, ابھی دیکھو یہ کیا ہوتا کیا ہے, میں کچھ ایسا منتر پڑھوں گا ابھی دیکھنا ہوتا کیا ہے. تو وہ بیل جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی, اور بڑھنے میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پاس نہ دماغ ہے سوچنے کے لیے, لیکن اتنی عقل اس کو دی گئی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اوپر کی طرف جانا ہے نا, تو اس میں وہ کونپلیں نکلنا شروع ہوئی, اور جہاں ان کو جگہ ملتی ہے نا, جیسے کوئی آدمی رسی کے ذریعے نہیں کمانڈو اوپر چڑھ رہے ہوتے, ایسے وہ بیل لپٹ لپٹ کر مختلف جگہوں سے اوپر کی طرف جا رہی ہے تاکہ اس کو روشنی ملے اچھی طریقے سے. تو یہ جو صحرا میں رہنے والا آدمی اس جادو سے حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ حیران ہو رہا ہے یار اس کے پاس عقل نہیں ہے, لیکن یہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں ایسے بیل لپٹتی ہے نا, تو یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں ابھی جادو ختم نہیں ہوا, ابھی دیکھنا اور کیا ہوگا. کچھ دنوں کے بعد اس میں خوبصورت پھول نکلنا شروع ہو گئے, اور حیران ہو رہا ہے یار یہ کیا مذاق ہے, پھول نکل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی ابھی دیکھو منتر, ٹھیک ہے وہ ہوتا کیا ہے.
اس پھول سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ پھول تتلیوں کو، پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. مائل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ جو ذرے ہیں ان کا ملاپ ہو جاتا ہے. وہ تتلیوں کے ٹانگوں سے چپک جاتے ہیں نا وہ ذرے. جب وہ ملاپ ہوتا ہے تتلیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے ذریعے سے کیا کام لیا جا رہا ہے. وہ تو پھول کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آتی ہیں اس کی طرف. لیکن ایسا سسٹم جنگل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے کہ سارے کام آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں. تتلیاں اپنا کام کر رہی ہیں، مکھیاں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن قدرت ان سے کوئی اور کام لے رہی ہے جو انسان کو بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر جناب اس میں نیچے آہستہ آہستہ کیا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ صحرائی آدمی کہہ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ابھی تو جادو شروع ہوا ہے، ابھی تو دیکھو ہوتا کیا ہے. پھل ہوتے 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 بڑا ہو کر دوبارہ وہ کیا بن گیا؟ ایک خربوزہ. حیران ہوگا نا وہ کہ بھئی وہ بیج سے ہم نے کیا بنا دیا؟ خربوزہ. آپ کہتے ہیں ابھی صبر کرو، اصل جادو تو اب شروع ہوا ہے. جب خربوزے کو کاٹا تو جو بیج بویا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر دوبارہ. یہ جو سائیکل ہے، سرکل ہے، کیا اتفاق سے وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی پاگل خدا کی قسم پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ چیزیں گھوم کے دوبارہ اپنی اصل حالت میں اس سے اچھے انداز میں آ جائیں. اور پھر جو بیج پیدا ہوا اس میں سے ہر بیج میں ایسے کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت وہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوئے ہوئے، اور ہر خربوزے میں پھر ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے. میں نے کہا یہ کوئی صرف ایک خربوزے کی مثال دے دی جائے نا تو جس میں ذرہ برابر عقل ہوگی وہ کہے گا اللہ کی قسم یہ خود سے پیدا نہیں ہو سکتا. انسان کا پروسیس خربوزے سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. انسان کا جو پروسیس ہے یہ کیسے وجود میں آ گیا بھائی؟ تو پہلے تو اپنے ذہن کو یہ صاف کریں، کلیئر کریں کہ اس کائنات میں ایک نظم و ضبط ہے. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج، زمین سورج کے گرد اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد، اور ہر کل فی فلک یسبحون. اللہ فرماتے ہیں ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. والقمر قدرناہ منازل. چاند کی کیسی ہزاروں سال ہو گئے، چاند کی کیلکولیشن میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. یہ جو ماہرین فلکیات بتا دیتے ہیں نا کہ 10 سال بعد کس دن کیا تاریخ ہوگی، یہ ماہر فلکیات کا کمال نہیں ہے، یہ چاند کا کمال ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے بارے میں اگر کوئی بتائے کہ میں پہلے سے بتا سکتا ہوں کہ فلاں صاحب جو ہیں 3:05 پہ، یہ جو بھی سفر کے لیے نکلے ہیں تو 3:05 پہ یہ وہاں ہوں گے، تو یہ بتانے والا کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی ٹائم کی پابندی کی علامت ہے. آپ کا شیڈول ایسا زبردست ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ جو سائنسدان بتا دیتے ہیں نا کہ 20 سال بعد فلاں سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، اور کیا تاریخ ہوگی، کیا دن ہوگا، تو یہ سائنسدانوں کا کمال نہیں ہے، یہ سورج اور چاند کی ایکوریسی ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، وہ اپنے ٹائم سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی ایکوریسی یہ اتفاق سے وجود میں آ گئی بھائی. اتنا ایندھن سورج خارج کر رہا ہے، اتنا ایندھن، کہاں سے اس میں یہ ایندھن بھرا جا رہا ہے اور کہاں سے یہ گیسیں خارج ہو رہی ہیں؟ انرجی لگتی ہے نا، یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اتفاق سے ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں اتفاق سے ہو رہی ہیں. کیسا عجیب نظام اللہ نے بنایا. تو اگر یہ کائنات میرے بھائی اس میں نظم و ضبط نہ ہوتا تو یہ اتفاق سے وجود میں آتی، اور ہمیں اس کی ریزن تلاش کرنے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں پڑتی. لیکن اب اس کائنات کی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں، اور قرآن بار بار چیلنج کرتا ہے ذالک تقدیر، ذالک تقدیر. یہ اندازہ ہے تقدیر کا، آج کی زبان میں ترجمہ مینجمنٹ. یہ اندازے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہے، یہ ایک کیلکولیشن ہے. العزیز ایسے بادشاہ کی کیلکولیشن ہے جو غالب ہے، جس طرح سے چاہے نظام کو چلا سکتا ہے. العلیم، اور علم بھی رکھتا ہے، وہ اسے پتا ہے کہ کس چیز کو کیسا بنانا ہے. دیکھیں 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، تو آپ کے پاس 2 قسم کی 2 صفات آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. پہلی صفت، آپ کام لینا، آپ کے پاس پاور ہو، طاقت ہونا کہ مزدوروں سے کام لے سکتے ہو. بھئی آپ بہت بڑے انجینئر ہیں لیکن آپ کی چلتی نہیں ہے. آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا کہ یار یہ فیکٹری بنا دو، یہ اسکول بنا دو، یہ پروجیکٹ ہے، یہ سڑک بنا دو. آپ مزدوروں سے کہہ رہے ہیں یار یہ کام کر دو، کہہ رہے ہیں سر میرے پیٹ میں درد ہے، آج میں چھٹی پہ جاؤں گا، آج میں نہیں کروں گا. وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہا. تو آپ کتنے بڑے انجینئر ہو، آپ کام کروا سکتے ہیں؟ یا حکومت نے آپ کو اختیارات ہی بہت محدود دیے ہوں، آپ کام نہیں کروا سکتے؟ تو کام تبھی جتنے جو انجینئر ہیں یہ یا ٹھیکیدار ہیں یہ حکومتوں سے رابطہ کرتے ہیں، علاقے کے ناظم کو کچھ کھلائیں گے کچھ، تاکہ اختیارات بڑھیں ہمارے، ہم کام کر سکیں. دوسری چیز ہے جو کام آپ کر رہے ہو
اس کام میں بھی آپ کو مہارت ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ محلے کا دادا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, آپ اسے پروجیکٹ نہیں دیتے, چاہے وہ کتنا بڑا دہشت گرد ہو. بھائی پاور تو ہے تیرے پاس, لیکن تجھے اس کام کی صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو تمہیں نظم و ضبط نظر آ رہا ہے, اور اس کائنات میں احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی بنایا ہے, اور اس کو پھر اس کی نیچر کے راستے پر میں نے چلا دیا ہے. تو یہ جو مینجمنٹ تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو نمبر 1 کسی نے بنایا ہے, نمبر 2 جس نے بنایا ہے وہ بہت طاقتور ہے, یہ کمزور کا کام نہیں ہے, نمبر 3 وہ بڑا زبردست علم رکھتا ہے, اسے پتا ہے کس چیز کو کیسا بنانا چاہیے تھا. شیر کی خوراک اللہ نے گوشت رکھ دی ہے تو اس کو دانت اسی حساب سے دیے ہیں. بکری کی خوراک اللہ نے گھاس رکھ دی ہے, اس کے دانت اسی حساب سے دیے. ایسا نہیں کبھی کائنات میں ہوا کہ جو گھاس کھانے والا جانور ہے اسے چیر پھاڑ کی صلاحیت دے دی ہو, اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں انہیں منمنانے کی اور ہنہنانے کی صلاحیت دے دی ہو اللہ نے. کبھی ہوا ایسا؟ ایک ایک چیز. جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا نا کہ اللہ کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ میں ڈیفائن کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, کہ جس نے ہر چیز کو بنایا بہترین انداز سے. دیکھیں کسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے تو کمپنی کے ماہر ہونے کی علامت یہ کہ اس نے اس پروڈکٹ کو بہترین انداز سے بنایا کہ نہیں بنایا. وہی گاڑی آپ جاپان کی لے لو, بالکل وہی ماڈل پاکستان سے لے لو, تو فرق ہوگا نا دونوں میں. ایکوریسی کس میں زیادہ ہوگی؟ جاپنی جو جاپان سے میڈ ان جاپان ہے تو وہ زیادہ اچھا بناتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کو جیسا بنایا اس سے زیادہ اس چیز کو اچھا بنانا ممکن تھا ہی نہیں, ناممکن ہے. شیر میں اللہ نے دھاڑ رکھی ہے, کیوں؟ گوشت ہے نا اس کی خوراک, تو اس کے لیے روب بھی چاہیے, کیونکہ گوشت کھانے کے لیے اس کو شکار کرنا پڑے گا, دہشت گردی کچھ نہ کچھ اس کو مچانی پڑے گی جنگل میں. اگر اللہ اس کو بکری کی طرح منمنانے کی صلاحیت دے دیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود لومڑیاں اس کے قدموں میں آ کے گرتی یا ہرن اس کے قدموں میں آ کے گرتے, بھائی آپ ہمیں کھا لیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بکری کو اس کی ضرورت نہیں تھی دھاڑنے کی, دمبے کو ضرورت نہیں تھی, اس کی خوراک گھاس ہے. تو جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں نا, ایک ایک چیز کو بالکل اسی حساب سے بنایا, حتیٰ کہ پرندوں کی چونچ اور اس کا ڈیزائن وہ بھی ہر پرندے کا الگ ہے, ایک جیسی چونچ نہیں ہے. جس پرندے کو سمندر کے گہرائی میں جا کے شکار کرنا ہے اس کو لمبی چونچ دی ہے. جس پرندے کو کی خوراک ایسی ہے کہ اس کو پھلوں کو کھانا ہے نا چیر کے, تو اس کو تھوڑا سا کرو چونچ بنا دی اس کی, تاکہ اس کو کھودنے میں کریدنے میں آسانی ہو. ہر چیز کو, اس پہ تو جتنی ریسرچ ہو کم ہے, جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا, اور پھر ثم ہدی, اس کو اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا. اب آپ دیکھیں بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے وہ, کیونکہ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ دودھ پینا. تو ماں کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی ہے, تو بچے میں پیدا ہوتے ہی نا اسے دنیا کا کچھ نہیں پتا, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میری خوراک کہاں ملے گی اور وہ میرے حلق میں کیسے اترے گی. تو یہ بھائی خود بخود یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ہمارے جامعۃ الرشید میں جب یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق ہو رہی تھی نا, تو مختلف اس کے ماہرین کو بلایا گیا جو ڈیجیٹل کیمرے کو بہت اچھی طرح انہوں نے پڑھا ہے. تو انہی ماہرین میں سے ایک آئے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ تصویر بناتا ہے یہ انسانی آنکھ کو سائنسدانوں نے کاپی کیا ہے. جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا, تو آنکھ کے پردے پہ آپ کی تصویر بن رہی ہے, روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی, آنکھ کے پردے پہ جائیں گی, اور پیچھے وہ برقی لہروں میں تبدیل ہوں گی, اور وہ لہریں پھر دماغ جو ہے نا, وہ پیچھے کچھ ایسے آلات لگے ان لہروں کو ریورس کر کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں لے کر آئے گا وہ, اور پھر الٹی تصویر بنے گی, دماغ اس کو پھر کیا کرے گا؟ سیدھا کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے, یہ آنکھ کو انہوں نے کاپی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آنکھ کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کاپی. کہ آنکھ کیسے بناتی ہے؟ تو بالکل وہی چیز انہوں نے یعنی وہ شیشوں کو اسی لحاظ سے ایڈجسٹ کیا, اور اسی طرح وہ لہریں روشنی کی ٹکرا کے جاتی ہیں اور پھر وہ ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر وہ پیچھے جا کے ریورس. پورا کہہ رہے ہیں 100% آنکھ کی کاپی ہے, لیکن آنکھ جیسا اب بھی نہیں بن سکتا. اور آنکھ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے میں ایک لینس ہوتا ہے, آنکھ کتنی ہے؟ 2. اس کو ایڈجسٹ کرنا اور زیادہ مشکل کام ہے, کیونکہ ذرا سا ان دو پتلیوں کا فاصلہ ملی میٹر میں بھی کم ہو گیا نا یا بڑھ گیا
تو آپ کو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو ماں کے پیٹ میں ماں روٹی کھا رہی ہے بھائی, گوشت کھا رہی ہے, انڈے کھا رہی ہے, دودھ پی رہی ہے, اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں, اور ایسے بہترین طریقے سے کھوپڑی میں ان کو فٹ کیا جا رہا ہے, ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان دو پتلیوں کا فاصلہ ایسے تناسب کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ جتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس میں ملی میٹر کا 1000واں حصہ بھی فرق نہیں آ رہا, اور ان کو ایسا فٹ کر دیا ہے کہ ساری زندگی وہ فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا. ایسا اس کو ایلفی سے جوڑ دیا, سمت بانڈ سے جوڑ دیا, یہ اسکرو ٹائٹ کر دیے کہ یہ ہلے نہیں ہے, کیونکہ یہ ذرا سا ہلا تو اس کو پھر پوری دنیا ہلتی ہوئی نظر آئے گی. پھر کو میں لطیفہ سناتا ہوں, میں ایک ڈاکٹر کے پاس ایک صاحب گئے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں, میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے. ان کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ ایک کے 4 نظر آ رہے تھے, تو ان کا تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہو گیا ہو. تو آپ مجھے بتاؤ کہ 2 اینٹوں کو ترتیب سے لگانا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دونوں آنکھیں دماغ میں ترتیب سے فٹ کرنا. تو 2 اینٹیں کبھی اتفاق سے نہیں لگی ہوں گی, یہ 2 آنکھیں کیسے فٹ ہو گئیں؟ بات بتاؤ کہ کاپی آسان ہوتی ہے یا اوریجنل؟ دیکھو چائنا کاپی بناتا ہے نا, سیمسنگ کی درجنوں کاپیاں اس نے مارکیٹ میں پھینکی ہوئی ہیں. اس سیمسنگ کے جو کیمرہ ہے, جو کاپی ہے, اس کے بارے میں کوئی اگر یہ کہے کہ کروڑوں سال سے اتفاق سے وجود میں آ گیا, یہ مان لو گے؟ تو جب وہ نہیں مانو گے تو جو اوریجنل ہے وہ کہاں سے آ جائے گا؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے, تو اوریجنل کیا ہوا؟ اوریجنل کیمرہ کون سا ہے بھائی؟ بولیں تو صحیح نا, انسانی آنکھ اوریجنل ہے. تو آپ مجھے بتاؤ جو کاپی کیا ہوا کیمرہ ہے اس کے بارے میں اگر ڈارون یہ نظریہ پیش کرتا کہ اربوں خربوں سال میں شیشے میشے آپس میں اتفاق سے جڑ گئے اور پگھل کے ریت شیشہ بنا اور یوں ایڈجسٹ ہو گئے اور اتفاق سے یہ بیٹری آ کے ٹھا کر کے اس میں لگ گئی اور وہ ویڈیو بننا شروع ہو گئی, کوئی مانے گا دنیا میں؟ اس کو تو نہیں مانیں گے. اور جس کیمرے کی کاپی کر کے بنایا گیا ہے, جو ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے, روٹی کھا کے بن رہا ہے, دودھ پی کے بن رہا ہے, کوئی گلاسز استعمال نہیں ہو رہے اس میں. عجیب بات ہے نا. دیکھیں ماں پہلے روٹی کھاتی ہے, خون بنتا ہے صرف, جیسے ہی بچہ پیٹ میں آیا اب ماں روٹی کھائے گی تو بچے کا جگر بھی بنے گا, دل بھی بنے گا, اسی روٹی سے دماغ بھی بنے گا, پھیپڑے بھی بنیں گے, اور ہر چیز بنتی ہے. اور ادھر بچہ باہر آیا تو اب کچھ بھی نہیں بنے گا سوائے دودھ کے. اب بچے اسی روٹی میں کیسے کرشمے رکھ دیے بھائی اس نے. جب چاہتا ہے اس روٹی سے بچے کی آنکھ بناتا ہے, جب چاہتا ہے اس روٹی سے بچے کے بال بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اس روٹی سے ناخن بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اس سے ہڈیاں بنا دیتا ہے, اور جب ضرورت نہیں رہتی تو اب بچے کے لیے دودھ بناتا ہے اور دودھ بنا کے اس کو ماں کی چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے جب تم پیدا ہوئے ہو, لیکن اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. فوراً بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. وہ بھائی یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ سائنسدان ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ یہ اتفاق سے وجود میں آیا ہے, لیکن اپنے بارے میں کہہ دیتے کہ ہم اتفاق سے وجود میں آئے ہیں. وجہ پتہ ہے کیا ہے اس کی؟ وجہ ہے بھائی نہیں معلوم نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خالق وہ خود ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور جب خود کوئی چیز بناتے ہیں تو اس پہ اٹھنے والے سوالات کے ان کے پاس جواب ہیں, لیکن جب اپنے بارے میں یہ کہیں گے ہمیں کسی نے بنایا ہے تو پھر ایسے ایسے سوالات اٹھیں گے کہ جن کا جواب دیتے دیتے بالآخر ان کو مذہب کو ماننا پڑے گا. مذہب کو ماننے کے نتیجے میں علماء کو ماننا پڑے گا, پیغمبروں کو ماننا پڑے گا, پیغمبروں کو ماننے کے نتیجے میں شراب حرام ہو جائے گی, زنا حرام ہو جائے گا, نائٹ کلب حرام ہو جائے گا, شرک حرام ہو جائے گا, اور یہ جو انہوں نے پوری دنیا میں جو ایک طوفان بے حیائی کا کھڑا ہوا ہے, سود حرام ہو جائے گا. وہ ساری چیز, نماز فرض ہو جائے گی, حج فرض ہو جائے گا, زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اور ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانا حرام ہو جائے گا, اور بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہو جائے گی, اور شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب ہو جائے گا, اور نظر کی حفاظت فرض ہو جائے گی, اور جو ہے نا غریبوں کا کھانا. یہ اتنے سارے وہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ماننا پڑے گا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر میں ان کو مذہب کی ضرورت کو ماننا پڑ جائے گا. اور اس سے انسان کیا کرتا ہے؟ جان چھڑاتا ہے. کیونکہ انسان کی عیاشی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, مضبوط رکاوٹ, وہ کیا ہے؟ مذہب ہے. ہر عیاشی کو حلال کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل موجود ہے, مذہب کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی زنا کرنا چاہے دلیل دے سکتا ہے, میں اپنی اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہوں, لڑکی بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں, اس سے معاشرے میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا, کسی کو کیا تکلیف ہے بھائی, ہم دونوں راضی ہیں, کر رہے ہیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ عقلی دلائل سے اس کا جواب دے سکتے ہیں.
بھائی جب میں ظلم ہی نہیں کر رہا وہ بھی راضی ہے, اس کو بھی وہ, اور ڈاکٹر تو اور آپ رپورٹ پیش کر دیں گے بھائی اگر آپ اپنی شہوت کو کچلتے رہو گے, دباتے رہو گے, اسٹریس میں چلے جاؤ گے, آپ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے. کوئی بات نہیں, اگر جا کے نائٹ کلب میں تھوڑا بہت پی لی اور تھوڑا بہت انجوائے کر لیا, اس سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. دلائل کی دنیا میں آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. مذہب روکتا ہے بھائی حرام ہے, بس جب حرام ہے تو اب مذہب اگر صحیح ہے تو اس کا روکنا بھی کیا ہے, بولو نا بھائی. اور سائنس کی ڈکشنری میں مذہب کے لیے جگہ نہیں ہے. کسی لیبارٹری میں کبھی ٹیسٹ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے یا نہیں تھے؟ بولو بھائی, کبھی ٹیسٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھائی ریسرچ ہو رہی ہے کہ واقعی آخری نبی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں مذہب کو ہٹاؤ, مادی زندگی پہ بحث ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کے خالق کو فرض کر لیا جائے تو پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. وہ سوالات قرآن نے اٹھائے ہیں. اللہ کو پتا تھا یہ سوال فزکس کی کتابوں میں نہیں ہوگا, کیونکہ انسان یہ کتابیں لکھے گا نا, یہ اس قسم کے سوالات مارکیٹ میں لائے گا ہی نہیں. ارے مارکیٹ میں وہی چیز لائی جاتی ہے نا جو بکتی ہے, جس کا آپ کو فائدہ ہو. بھائی آپ مارکیٹ میں کسی دوسرے کی پروڈکٹ لے کر آئیں گے؟ بولو نا بھائی, آپ کی بہت بڑی دکان ہے اور آپ کا ایک برانڈ ہے, آپ جے ڈاٹ کے کپڑے بیچ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, وہی آپ کا اپنا ایک برانڈ ہے. تو مارکیٹ میں تو انسان کی کوشش ہوتی ہے دوسرے کی پروڈکٹ کو سائڈ پہ لگائے, اپنی لائے, کیونکہ وہ مارکیٹ میں بیٹھا اس لیے. تو جو خواہشات نفسانیہ کے غلام ہیں جو لوگ, وہ جو کتابیں لکھیں گے اس میں اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو یہ جو اللہ کی باتیں ہیں یہ اللہ خود اپنے کلام میں کرے گا. وہ سوالات اٹھائے گا سارے انسانوں سے, پھر ان سوالات کے جواب بھی وہ خود دے گا. تو اس لیے اللہ نے جو سوال اٹھایا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. یہ سوال کہ اللہ نے چھوڑ دیا. یہ سوال کہ جواب پتہ ہے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی اس سوال پہ بھی غور کر لو, بس باقی تمہاری مرضی کہ تمہارے ذہن میں جواب آتا ہے یا نہیں آتا, یہ تمہاری ہیڈک ہے. قیامت میں ہم حجت تام کر دیں گے کہ ہم نے تم سے ایک سوال کیا تھا, تمہاری نظر میں وہ سوال اگر غیر اہم تھا تو ٹھیک ہے چھوڑ دینا چاہیے تھا, اور اگر اہم تھا تو اس کے بارے میں غور کیوں نہیں کیا؟ غیر اہم تھا تو اس کے غیر اہم ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اہم تھا تو اہمیت ماننے کے باوجود اس کے جواب میں کیوں نہیں گئے؟ تو یہ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت کو تمام کر دیا. تو ظاہر ہے کہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ تو خود سے بن سکتے ہیں کیونکہ خود سے چیزیں بنتی نہیں ہیں, بنی ہوئی چیزیں بگڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, پورا ایسا زبردست انسان بن جائے یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا. تو واضح جواب ہے کہ پھر بنانے والا کوئی اور ہے, بنانے والا